الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ اختیاری مشق دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآنی عبارت کا ترجمہ کریں۔ نیچے قرآن کی کچھ آیتیں دی گئی ہیں، ان کے سامنے نئے اور مانوس الفاظ کے معانی کی ذکر کر دیے گئے ہیں تاکہ ترجمے میں سہولت اور آسانی ہو سکے، نئے کلمات سے آپ آشنا ہو سکے اور اس کی مدد سے آسانی سے عبارت کا ترجمہ کر سکیں۔ دائنی طرف قرآنی آیتیں اور عبارتیں دی گئی ہیں اور اس کے سامنے مانوس اور نئے الفاظ دیے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں آیتیں کیا ہیں اور مانوس الفاظ کیا ہیں۔ پہلی آیت قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ جاعل قرار دینے والا، جاعل اسم فاعل ہے، قرار دینے والا، بنانے والا۔ نال ینالو پہنچے گا، ینالو پہنچے گا۔ ذریت کہا جاتا ہے نسل کو، خاندان کو۔ احد یعنی عہدہ، منصب، مقام۔ ٹھیک، امام یعنی رہبر، پیشوا۔ اب ترجمہ کیجیے۔ قال، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ اللہ نے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت، منصب امامت عطا کیا، اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے قال، کہا، یہ اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم تمہیں قرار دیتے ہیں لوگوں کا پیشوا، ہم تمہیں بناتے ہیں لوگوں کا رہبر۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، میری خاندان سے، یہ عہدہ میرے خاندان، میری نسل سے۔ قال، تو اللہ نے کہا لا ینال احد الظالمین۔ قال، اللہ نے کہا لا ینال، نہیں پہنچے گا، احدی، میرا یہ منصب، میرا یہ عہدہ، الظالمین، ظلم کرنے والوں تک، میرا یہ عہدہ، منصب، ظلم کرنے والوں تک نہیں ملے گا۔ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ کنتم تحبون، تم سب دوست رکھتے ہو، تم سب دوست رکھتے تھے، محبت کرتے ہو، محبت کرتے تھے، ہے نا۔ یحبب، وہ دوست رکھے گا، یحبب، دوست رکھے گا۔ ذنوب ذنب کی جمع ہے جس کا معنی ہے گناہ، ٹھیک ہے، ذنب یعنی گناہ۔ قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی، بس تم سب میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سب کو دوست رکھے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تم لوگوں کے گناہ کو معاف کر دے گا، یغفر، بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
تجری جاری ہے، تجری جاری ہے، انہار نہریں، نہر کی جمع ہے انہار، فوز یعنی کامیابی، یطع وہ اطاعت کرے، یطع وہ اطاعت کرے، تحت یعنی نیچے۔ اب ترجمہ کیجیے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ اسے داخل کیا جائے گا، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها جس کے نیچے جاری ہوگی نہریں، خالدین فیہا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم اور یہ عظیم کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 4، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، سورہ نساء آیت نمبر 69۔ انعما اس نے نعمت عطا کی، ہے نا باب افعال، انعما ینعم انعام، اس نے نعمت عطا کی، اس نے نعمت دی، صدیقین بہت سچے لوگ، صدیق بہت سچا، صدیقین اس کی جمع بہت سچے لوگ یا بڑے سچے لوگ، یہ صدیق کی جمع ہے۔ جی، من یطع اللہ والرسول، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ بس وہ مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، انعم اللہ علیہم جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی یا جنہیں اللہ نے نعمتیں عطا کی، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین سچے لوگوں میں سے، والشہداء شہداء میں سے، والصالحین یعنی یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لہذا جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا بہشت میں، جنت میں، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ ٹھیک، من یطع اللہ والرسول جو اطاعت کرے گا اللہ اور رسول کی، فاولئک یا یہاں کو اگر من کو آپ بطور جمع اگر ترجمہ کریں گے، جو لوگ، سمجھ رہے ہیں، جو شخص کرو جو لوگ، بلکہ ادھر آخر میں یہ بعد میں فاولئک جو آیا ہے جزا، یہ من شرطیہ ہے اور اولئک اس کی جزا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جو لوگ کا ترجمہ کیا جائے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، فَأُولَئِكَ پس وہ لوگ، مع الذین انعم اللہ علیہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی نبیوں میں سے۔ نمبر 5، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، انبیاء آیت نمبر 73۔ یہدون وہ سب ہدایت کرتے ہیں، یہدی ہدا یہدی، یہدون وہ سب ہدایت کرتے ہیں، فعل انجام دینا، کرنا، کام، فعل کیا ہے؟ مصدر ہے، فعل یعنی کوئی کام کرنا، انجام دینا۔ ائمہ امام کی
جمع ہے، یعنی رہبروں پیشواؤں، خیرات خیر کی جمع ہے، نیکیاں اچھائیاں بھلائیاں، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جَعَلْنَاهُمْ، اور ان لوگوں کو ہم نے بنایا پیشوا، امام، رہبر، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا قرار دیا، ہم ان لوگوں کو، أَئِمَّةً، امام پیشوا، یہدون، وہ لوگ ہدایت کرتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ہمارے امر، ہمارے دستور، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم ان کی جانب وحی کرتے ہیں، فعل الخیرات، کیا ہے کہ اچھائیاں اور نیکیاں انجام دیں، یا اچھے کاموں کی، نیک کاموں کی وحی کرتے ہیں، نیک کام کے نشان سے ہی کرتے ہیں، بتاتے ہیں. نیک کام کرنے کی طرف، یا نیک کاموں کو بتانے کے لیے. نیک کام کون کون سے نہ کرنے کے لیے نہیں، چونکہ امام بنایا ہے تو وہ تو کرتے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں. نیکیاں کیا ہیں، نیک کام کیا ہیں، اس کو بتانے کے لیے، تاکہ دوسروں کو پیغام پہنچا سکے، اللہ کی بتائی ہوئی خیرات کو، فعل خیرات کو دوسروں تک پہنچا سکیں. چلیں 6 نمبر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فاز، وہ کامیاب ہوا. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما، بس اس نے عظیم اور بڑی کامیابی حاصل کی یا پائی. فقد فاز، بس وہ کامیاب ہوا. فوزن کیا ہے، مفعول مطلق تاکیدی، کیا ہے مولانا؟ فقد فاز فوزا عظیما، بس بہت بڑی کامیابی حاصل کی پائی. آیت نمبر 7، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یسألو، وہ سوال کرتا ہے، طلب کرتا ہے، ٹھیک. سأل یسألو، سوال کرنا، طلب کرنا، پوچھنا، مانگنا. قال یا قومی اتبعوا المرسلین، قال کہا، یا قوم، اے میری قوم، یہ اصل میں تھا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کا اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا، تم سب اتباع کرو، من، اس شخص کی، لا یسألکم اجرا، جو تم لوگوں سے مزدوری اجرت طلب نہیں کرتا. اتبعوا، تم سب اتباع کرو، من، اور شخص کی، لا یسألکم، جو تم لوگوں سے طلب نہیں کرتا، اجرن، کسی بھی طریقے کی مزدوری، وہم مہتدون، در حال ہے کہ وہ لوگ ہدایت کرتے ہیں. ٹھیک. آیت نمبر 8، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ظہیر یعنی پشت پناہ، حامی، مددگار، ٹھیک ہے. ظہیر. فَإِنَّ اللَّهَ،
پس بے شک اللہ ہوا مولا ہو، وہ خود ہی سرپرست ہے، بے شک اللہ ہی سرپرست ہے۔ اس کا ہو جو ہے اس کا بے شک اللہ ہی اس کا سرپرست ہے، وجبرائیل اور جبرائیل ہے، وصالح المؤمنین اور مومنین میں جو لوگ صالح ہیں، والملائکہ اور ملائکہ ہیں، بعد ذالک ظہیر، بعد ذالک اس کے بعد پشت پناہی ہے، اس کے بعد حمایت ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کو، جبرائیل کو، صالح المومنین اور ملائکہ کو کیا ہے اپنا سرپرست مانتے ہیں، اس سرپرستی کی پذیرش اور قبولیت کے بعد یہ سب اس کے پشت پناہ اور حامی ہوں گے، سب مددگار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جنہیں مولا مانو گے تو پشت پناہ ہی کرے گا۔ فہرست الفاظ معنی یہاں دیا ہے۔ اچھا ہاں، تو پھر یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ جو ہے موقع ملے تو ان الفاظ کو دہرائیں، آپس میں مباحثہ کریں تاکہ یہ الفاظ اچھی طریقے سے ذہن نشین رہیں، ایسا نہ ہو کہ ذہن سے نکل جائیں۔ اگر ان الفاظ کے معانی ذہن میں رہیں گے تو آیات کا ترجمہ آپ سہل و آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ الفاظ معانی ذہن میں محفوظ نہیں رہیں گے تو ترجمہ کرنے میں آپ کو دقت ہو۔ چلے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک کتاب ابتدا سے انتہا تک اچھی طریقے سے پڑھی گئی، ایک کتاب ختم ہوا، اور الحمدللہ آپ لوگ بصورت ہر شخص اپنی ذات اور اپنے نفس کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو استفادہ کیا، مجھے تو بہت مفید لگی یہ کتاب، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری چیزیں اس سے علم میں آئیں، علم میں اضافہ ہوا، اور قرآن کے ترجمے کی روش معلوم ہوئی۔